اور وہ فرد یا افراد جو کاروبار کو اون کرتے ہیں، کاروبار کے مالک ہیں، ان میں فرق ہے۔ کیسے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اتنا پیسہ، لاکھ روپیہ، 5 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، کروڑ روپیہ کاروبار میں ڈالیں گے۔ یہی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس بات کو عیا کرتی ہے، واضح کرتی ہے کہ کاروبار کو ہم اپنے وجود سے کچھ مختلف تصور کرتے ہیں، لہذا اس میں پیسہ ڈال رہے ہیں۔ اب کاروبار میں جس وقت پیسہ ایک شخص ڈال رہا ہے، جو کہ میں ہوں، جو مالک ہوں، تو کاروبار پیسہ وصول کر رہا ہے۔ کاروبار کی کتابوں میں اس پیسے کو جو میں اس کاروبار میں ڈال رہا ہوں، اس میں آمد شو کی جائے گی، ریسیٹ شو کی جائے گی، اور وہ ریسیٹ جو ہے وہ ڈیبٹ سائڈ پہ ہوگی، کیش ریسیو کر رہا ہوں۔ کس سے ریسیو کر رہا ہوں، کس سے میں وصول کر رہا ہوں؟ وہ میں ایک شخص سے کر رہا ہوں جو اس کاروبار کا مالک ہے۔ تو کاروبار نے اس شخص کو کبھی نہ کبھی تو وہ پیسے جو اس نے اس کاروبار میں ڈالے ہیں وہ لوٹانے ہیں، چاہے وہ منافع کے ذریعے لوٹانے ہیں یا کسی اور طریقے سے لوٹائے گا تو صحیح کاروبار۔ اور جس دن وہ سرمایہ جو میں نے اس کاروبار میں ڈالا ہے وہ مجھ کو واپس ہوگا، تو میں کہوں گا کہ ہاں جی جتنا پیسہ میں نے لگایا تھا وہ مجھے واپس بھی ہو گیا، اور اب میں اس کے اوپر کما رہا ہوں۔ اب میرا کاروبار خود بخود چل رہا ہے۔ سو کاروبار کے اندر اس سرمایہ کی جو مالک لگا رہا ہے اس کاروبار میں، اس کی آمد، اور ساتھ میں یہ کہ یہ پیسہ کاروبار کے مالک سے وصول کیا گیا ہے، دونوں چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں۔ وصولی کیش کے مد میں، اور کس سے وہ پیسہ آیا، سرمایہ ایک علیحدہ مد ہے۔ سرمایہ کسی سے آیا جس کو وہ لوٹانا ہے، لہذا اگر لائبلٹی کا ڈیفینیشن یاد ہو کہ ہم نے جو پیسہ دینا ہے کسی کو کسی فیوچر ٹائم میں، کسی فیوچر ڈیٹ پہ، آئندہ کے وقت میں، وہ کریڈٹ، اور کیش وصولی وہ ڈیبٹ، دونوں سائڈیں بیلنس 100 = 100۔ تو یہ ہو گئی ایک بڑی بیسک سی بات ڈبل انٹری بک کیپنگ سمجھانے کی، اور یہ کانسیپٹ کہ آل ڈیبٹس مسٹ ایکول دا ٹوٹل آف آل کریڈٹس، یہ یاد رکھیے گا۔ سو اب یہ پیسہ جو کاروبار میں مالک نے ڈالا، یہ سرمایہ، کاروبار کے پاس تو لاکھ روپیہ یا 10 لاکھ روپیہ یا جتنے بھی پیسے ڈالے انہوں نے وہ آ گئے۔ اب کاروبار اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ ظاہر کاروبار میں کو چلانے کے لیے دکان کی ضرورت پڑے گی، تو دکان کا کرایہ ادا کرنا پڑے گا، اس میں دکان میں مال ڈالنے کے لیے کچھ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ تو جو سرمایہ آیا اور جو کیش کو ہم نے ڈیبٹ سائڈ پہ لکھا، اس کیش میں اب کمی واقع ہوتی جائے گی، اور وہ جو کمی ہے اس کے عوض ہم نے کچھ اقدام اٹھائے ہوں گے، یعنی کہ ہم نے کرایہ ادا کیا، ہم نے دکان میں جو چیزیں بیچنی ہیں وہ مال خریدا، اس کی ادائیگی شاید کی ہو۔ اسی طریقے سے اس میں کوئی دکان میں کوئی شیلز لگیں گے، کوئی الماریاں رکھی جائیں گی وغیرہ وغیرہ، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس سامان کو رکھنے کے لیے وہ لگائی جائیں گی، کوئی شاید گاہک کے بیٹھنے کی کوئی جگہ بھی ہو،
شوکیس ہوگا کوئی اور اس قسم کی چیزیں، تو یہ تمام چیزوں پہ پیسہ خرچ ہوگا، اور وہ پیسہ اسی سرمایے میں سے، اسی کیش میں سے جو کہ کاروبار میں اب آ گیا، اس میں سے خرچ ہوگا۔ کیش آہستہ آہستہ کم ہوگا، اور اس کے عوض آپ کے پاس مال ہوگا بیچنے کے لیے۔ اس کے عوض آپ نے دکان کا کرایہ 1 ماہ کا دے دیا، 6 ماہ کا دے دیا۔ اس کے عوض آپ نے کچھ شوکیس بنائے، کوئی 2 کرسیاں خرید لی، اور اس قسم کی چیزیں، کوئی لائٹیں لگوائیں، کچھ اور کیا، تو یہ تمام پیسہ آپ نے مختلف چیزوں پہ خرچ کیا۔ اس تمام پیسے کو خرچ کرنا بھی ضروری تھا، کیونکہ اس سے ہی آمدن اس کاروبار کی ہوگی، اور اس آمدن سے ہی وہ سرمایہ جو آپ نے لگایا ہے اس کا آہستہ آہستہ اس کی ری پیمنٹ شروع ہوگی۔ یہ اس قسم کی بات ہی ہے کہ جی اگر میں فرض کیجئے آپ کو 1000 روپے دیتا ہوں، اس 1000 روپے سے وہ آپ کے پاس کیش آ گیا جیب میں، اب اس کیش کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ کیش جیب میں ڈال کے گھومتے رہیں گے، یا اس کیش سے جا کے کوئی کتاب خریدیں گے، کوئی کیسٹ خریدیں گے، کوئی بیڈمنٹن کا ریکٹ خرید لیں گے، شاید کہیں کوئی جا کے ریسٹورانٹ میں کھانا کھا لیں گے، دوستوں کے ساتھ چائے پی لیں گے۔ اب یہ تمام جو ٹرانزیکشنز کیے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کیش کم ہوتا گیا، اور دوسری کچھ چیزیں آپ کے پاس آئیں، اور کچھ چیزوں سے آپ نے وقتی فائدہ یا استفادہ حاصل کیا۔ مثال کے طور پہ ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا یا چائے پی، تو اس سے وقتی طور پہ آپ کو فائدہ ہو گیا، لیکن اگر آپ نے کتاب خریدی تو کتاب تو آپ کے پاس ہمیشہ رہے گی، اور اس کتاب سے آپ ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں، کافی عرصے تک پڑھ سکتے ہیں، دوسروں کو پڑھا سکتے ہیں، دوسروں کو پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں، تو اس کا فائدہ تو اپنی جگہ پہ ہے۔ بیڈمنٹن کا ریکٹ خریدتے ہیں آپ، تو وہ ریکٹ سے آپ بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں اور بہت عرصہ کھیل سکتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں اس قسم کی ہیں کہ جن سے فائدہ بہت عرصے تک ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، زمین ہے، بلڈنگ ہے، فیکٹری ہے، اس کی بلڈنگ ہے، مشینری ہے، ٹرانسپورٹ ہے، گاڑیاں ہیں، یہ تمام چیزیں اس قسم کی جو ہیں، ان کو ہم ایسٹس کہتے ہیں۔ ایسٹس کے بھی اقسام ہوتے ہیں، لیکن ان کی بات ہم آئندہ کریں گے۔ اس وقت تک تو صرف یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جو سرمایہ مالک کاروبار میں لگائے گا، وہ سرمایہ کاروبار آگے کاروبار چلانے کے لیے خرچ کرے گا۔ تو وہ تمام چیزیں جو کہ ہمیں جن سے فائدہ ایک کافی دیر تک ملے گا، وہ ایسٹس کہلاتی ہیں، اور اس کی ریکارڈنگ ہم نے کی۔ ہم نے وہ جو خرچ ہوا کھانے کے اوپر، اس کی بھی ریکارڈنگ کی، سرمایہ کس سے آیا اس کی بھی ریکارڈنگ کی، یعنی یہ تمام چیزوں کی ریکارڈنگ، کس سے آیا، کتنا آیا، دونوں سائڈیں ریکارڈ کر لی۔ کیش ریسیو کتنا ہوا، کس سے ریسیو ہوا، یہ دونوں سائڈیں ہو گئیں۔ ہم نے کیش کس پہ خرچ کیا، کیش میں کمی ہوئی، کیش میں کمی کیسے ہوگی؟ جب ہم اس کو ادائیگی کی سائڈ پہ لکھیں گے، وہ رائٹ سائڈ پہ لکھیں گے، کریڈٹ سائڈ پہ لکھیں گے، تو وہ ادائیگی رائٹ سائڈ جو ہے وہ مائنس کریں گے ہم لیفٹ سائڈ سے، تو ہمارے پاس بیلنس کیش رہ جائے گا۔ وہ بیلنس کیش جو ہے وہ ہمارے پاس رہا، اس کے ساتھ ہم نے وہ کیش کس چیز پہ خرچ کیا وہ بھی ہم نے ریکارڈ کر لیا کہ جی بیڈمنٹن کا ریکٹ خریدا، تو ایک ایسٹ کریٹ ہو گیا۔ ہم نے ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا تو ایک ایکسپنس ہو گیا، ریونیو ایکسپنس ہو گیا، کیونکہ اس سے وقتی فائدہ ہوا،
اس کا پرولونگڈ فائدہ کوئی نہیں، کوئی بہت دیر تک فائدہ کوئی نہیں، اس کا وقتی طور پہ فائدہ ہو. تو ہر ٹرانزیکشن کی، یعنی پیسے کی آمد کے دو سائڈز اور پیسے کے اخراج یا خرچ کا کے بھی دو سائڈز، وہ ہم نے ریکارڈ کر لیے. ہر وقت ہماری کتابیں، ہمارا ریکارڈ بیلنسڈ ہے. اس سے ذرا آگے چلے جائیے کہ صاحب ہم نے کسی سے کوئی چیز ادھار پہ لی، اس کے پیسے ہم نے کیش میں نہیں ادا کیے. سو کیش اگر میرے پاس اس وقت 20,000 یا 25,000 روپیہ رہ گیا تو وہ تو اپنی جگہ پہ ویسا ہی ہے، لیکن میرے پاس جو بیچنے کا مال ہے، جو کہ پہلے جس پہ میں نے 50,000 روپیہ صرف کیا تھا، اب وہ 50,000 کے کیش مال کے علاوہ میرے پاس 50,000 روپے کا اور مال بھی ہے. ٹوٹل مال میرے پاس بیچنے کے لیے 1,00,000 روپے کا، وہ 50,000 روپے کا مال ایڈیشنل جو ہے میرے پاس، وہ میں نے ادھار پہ لیا ہے. تو اب اس کی بھی ریکارڈنگ مجھ سے کرنی ہے. کیوں کہ میرے پاس ایسٹ، جو میرا مال ہے، جو میں نے بیچنا ہے، وہ بڑھ گیا 50,000 سے 1,00,000 روپے کا ہو گیا، اور اس کے اگینسٹ مجھ کو ابھی ادائیگی کرنی ہے. تو جس کو میں نے وہ پیسے ادا کرنے ہیں، اس کے اکاؤنٹ کو، اس مد کو میں کریڈٹ کر دوں گا کہ جی لائبلٹی ریکارڈ کر دوں گا. تو صاحب جب پیسہ خرچ ہو تو کوئی ایسٹ میں ریڈکشن ہوگی یا ایسٹ کریٹ ہوگا. جب ایسٹ میں انکریز ہوگی تو یا تو کیش میں ریڈکشن ہوگی یا لائبلٹی ریکارڈ ہوگی. اب یہ باتیں ہمیں یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ باتیں جو ہے یہ آئندہ انہی پہ ہم نے اپنے کام کو بلڈ اپ کرنا ہے. سو آج کے لیکچر میں ہم نے بہت ساری باتیں جو ہے وہ کی. ہم نے شروع کیا بات اپنی کہ ڈبل انٹری کیا ہوتی ہے، سنگل انٹری اور ڈبل انٹری میں فرق کیا ہوتا ہے، ایسٹ کیا چیز ہوتی ہے، بیلنسڈ ریکارڈنگ ہوتی ہے. ایک ٹرانزیکشن کی دو سائڈز ہوتی ہیں، ایک ڈیبٹ سائڈ ہوتی ہے، ایک کریڈٹ سائڈ ہوتی ہے. جب ہم بینیفٹ ریسیو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسری سائڈ اس کی جو ہے اس کو بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں کہ جی کس سے بینیفٹ حاصل ہوا. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ہمیں یاد رکھنی ہے، کیونکہ یہ بیسک کانسیپٹس ہیں اکاؤنٹنگ کے.